السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے گزشتہ لیکچر میں انقلاب اور رومان کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی غزل کے پہلے 2 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم بقیہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ جانا تھا کہ فیض احمد فیض کی شاعری میں نظریہ اور عشق و محبت کا جذبہ ایک ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ فیض احمد فیض کے ہاں عاشقی عبادت ہے اور ترقی پسندی فرض ہے۔ اسی روشنی میں ہم نے پہلے 2 اشعار کی تشریح جانی تھی، اور اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر کچھ یوں ہے: کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو۔ کرو کج جبیں پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ اس میں کج پہلا لفظ ہے۔ کج کا معنی ہے ٹیڑھا، اور جبیں ماتھا، پیشانی، سرے کفن، کفن کا کنارہ، کفن کا کونا، گماں خیال۔ غرور تکبر کے معنوں میں آتا ہے، یہاں ناز اور فخر کے معنوں میں بھی آئے گا۔ بانک پن، البیلا پن، غرور کے معنوں میں بھی آئے گا۔ پس مرگ، موت کے بعد، مرنے کے بعد۔ اس طرح اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: اے دوستو، میرے مرنے کے بعد میری پیشانی سے کفن کا کنارہ تھوڑا سا ہٹا دینا، تاکہ میرے مخالفین دیکھ پائیں کہ مرنے کے بعد میرا نظریہ اور نظریے سے عشق میرے چہرے سے عیاں ہے۔ اس مفہوم کی روشنی میں عزیز طلباء و طالبات ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے کچھ نکات آتے ہیں جن کی روشنی میں ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا نقطہ تو ہمارے سامنے یہ اجاگر ہوتا ہے کہ اعلیٰ عرفہ مقصد پر قربان ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر موت کے بعد بھی نہ ہارنے کا عزم، نہ ہارنے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر حاکموں کے ظلم و جبر کا اظہار بھی اس میں ملتا ہے۔ کج کلاہی کی اصطلاح، کج کلاہی کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ قاتلوں پر اپنے غرور عشق کا اظہار، اس میں خارجی مفہوم بھی ہم دیکھیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ رقیب پر اپنے بانک پنے عشق کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آخر پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ انقلاب اور رومان کا حسین امتزاج اس شعر میں کیا گیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیض احمد فیض ایک سوشلسٹ، ایک انقلابی، اشتراکیت پسند انسان تھے۔ آپ کی شاعری میں اسی نظریے کا پرچار ہوا ہے۔ وہ غریب دوست تھے، مزدور دوست تھے، لہٰذا ان کی تمام عمر انہی غریبوں، مزدوروں کی حمایت میں بسر ہو گئی۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف وہ ایک بھرپور عزم رکھتے تھے، اس کو بدل دینے کی بات کرنے والوں میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام زندگی جد و جہد کا استعارہ نظر آتی ہے۔ وہ اپنی پوری شاعری میں بھی اسی جد و جہد کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں فیض احمد فیض ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے جیتے اور اسی کے لیے آخر کار جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑا زبردست عزم جو ہے ایک شاعر کا اس شعر میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دوستو، اگر میں اپنے فرض کو نبھاتے نبھاتے اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے چہرے سے کفن کا ایک کنارہ ہٹا دینا، میری پیشانی نظر آتی رہنی چاہیے، تاکہ میرے مخالفین، یہ ظالم و جابر حکمران، یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار جن کے خلاف فیض ایک مضبوط دیوار تھے، شاعر کہتا ہے کہ جب وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں تو میرے چہرے پر میرے مقصد سے، میرے عشق کو
जुड़ा देख ले, वो देख ले कि मरने के बाद मेरे चेहरे पर मेरा इश्क जो कि मेरे मकसद से था वो निखार बनकर आ गया है। कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं जिस मकसद के तहत जिया था वो मकसद मेरी मौत के साथ ही जुदा हो गया है। दरअसल फैज़ ये समझते हैं कि इंसान का जिस्म तो खाक हो सकता है, नज़रिए की मौत नहीं होती है। नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहता है और जिस नज़रिए के तहत वो चले हैं वो नज़रिया कई और दिलों में भी बसता है। जैसे कि शेर में कहा गया है, मेरे जैसे होंगे पैदा सैकड़ों अहले सुखन, नुक्ता नुक्ता जिनका आज़ादी की जाँ हो जाएगा। किसी एक नज़रियाती इंसान के मर जाने से नज़रिया नहीं मरता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। इसलिए फैज़ कहते हैं कि ये नज़रिया जिसे मैंने अपनी तमाम उम्र निभाया, मेरे मरने के बाद भी मेरे चेहरे से आयां होगा और देखने वाले इसे देखकर समझ जाएंगे कि मैं जिस अजीम मकसद के लिए जिया था वो मकसद इतना कमतर नहीं था, वो बड़ा अजीम मकसद है, वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसलिए यहाँ ज़ालिमों और जबरो इस्तबदाद पर अमल करने वाले हाकिमों को भी ललकारा गया है, उनके जुल्म व जबर का भी इजहार किया गया है जो कि फैज़ पर किया गया। इनको रावलपिंडी साजिश केस में भी गिरफ़्तार किया गया, 4 साल पहले जेल काटी, फिर 1 साल जेल काटी और फिर मुख्तलिफ़ तरह की पाबंदियों का शिकार रहे, कई तरह की धमकियों की जद में रहे। तो वो उन तमाम का इजहार करते हुए कहते हैं कि अब मैं अपने इस मकसद पर कुर्बान हो चुका हूँ, तो ये मेरे कातिल गुमान न कर सकेंगे कि मैंने अपने इश्क का बांकपन, वो फ़ख्र, वो गरूर, वो तकब्बुर जो मुझे अपने इश्क पर है, जो नाज है, वो मैंने भुला दिया है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। यहाँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात एक और चीज़ भी समझने वाली है, वो है कज कलाही की इस्तिलाह। कज कलाही दरअसल एक लफ्ज़ है, तरकीब है कज कलाही। कुलाह लफ्ज़ होता है टोपी को कहते हैं, कज कुलाही टेढ़ी टोपी। दरअसल ये एक तबका था ज़वाले लखनऊ के दौर में जो कि अपने सर पर टेढ़ी पगड़ी या टेढ़ी दस्तार, पगड़ी या दस्तार या टोपी रखता था। ये इसलिए कि इसकी शनाख्त हो सके। ये लोग फ़ने सिपाहगरी में माहिर थे, तैग ज़नी में, निश्तर ज़नी में बहुत माहिर थे, तो अपनी अलग शनाख्त के लिए ज़रा टेढ़ी टोपी रख कर चलते थे। तो ये टेढ़ी टोपी जो है ये दरअसल अलग शनाख्त की अलामत बनकर इस शेर में आई है। फैज़ भी बताना चाहते हैं कि मैं अपने नज़रिए का हामिल एक मुनफरिद इंसान था और ये इनफरादियत जो है वो मेरे चेहरे से तब आयां होगी जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे कातिल ये गुमान नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने मेरे साथ मेरे नज़रिए को भी मार दिया है। मेरा नज़रिया एक नूर, एक रोशनी बनकर मेरे चेहरे से आयां होगा। अब इसको हम इस सियासी पस मंज़र में तो देख लेते हैं, इसका एक ख़ारजी मफ़हूम भी हमारे सामने आ सकता है और वो कुछ यूँ है कि रकीब पर अपने बांकपने इश्क का इजहार किया गया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू शायरी में एक मुसल्लस हमें नज़र आती है जिसमें एक आशिक है, एक माशूक है और तीसरा रकीब है। आशिक चाहने वाला है, माशूक वो है जिसे चाहा जाता है और रकीब जो है वो आशिक के अलावा एक और किरदार है जो कि महबूब की तरफ नज़र इल्तिफ़ात रखता है, लेकिन वो बुअल हवस है, वो हवस और हिर्स का मारा हुआ है। तो हमेशा आशिक की राह में रकीब रोड़े अटकाते आए हैं। रकीब ये चाहते हैं कि आशिक राह से हट जाए और वो महबूब को हासिल कर ले, इसलिए हमेशा रकीब आशिक की जान लेने के दर पे होता है। यहाँ भी ख़ारजी मफ़हूम को देखा जाए तो शायर इसी बात को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो मेरे रकीबों को मेरा चेहरा देखने देना, वो देख सकेंगे। उस वक़्त मेरे कफ़न से, मेरे माथे से, मेरी पेशानी से कफ़न थोड़ा सा हटा देना ताकि वो देख सकें कि मेरे चेहरे पर मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अब भी कायम है, कि मैंने
یہ عشق اپنی روح میں سرایت کر کے نبھایا تھا۔ میری روح جب رخصت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عشق جو ہے اسی کے ساتھ رخصت ہو گیا، میرے چہرے پر یہ پھر بھی عیاں ہوگا۔ یعنی شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میں رہوں نہ رہوں، میرے مرنے کے بعد بھی میرے محبوب سے جو محبت ہے وہ میرے چہرے سے عیاں ہوگی، کیونکہ شاعر یہ سمجھتا ہے ہمیں سے سنت منصور و قیس زندہ ہے، ہمیں سے باقی ہے گلدامنیوں کج کلہی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ انفرادیت کی ساری رسمیں میرے ہی دم سے ہیں، میں نے ہی ان کو قائم رکھا ہے، اور پھر جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو وفا کر چلے۔ یعنی شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ محبت کے وہ تمام تقاضے جو کوئی نبھا سکتا ہے ہم نے نبھا دیے ہیں، اور یہ محبت میرے چہرے سے بعد از مرگ بھی ظاہر ہوگی۔ اب بھی دماغ دوستو اپنا ہے عرش پر، گو آسمان خاک میں ہم کو ملا دیا۔ تو اس طرح سے عزیز طلبہ و طالبات اس میں کج کلاہی کی علامت کے ساتھ شاعر نے ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد پر قربان ہونے کی بات کی ہے۔ چوتھا شعر کچھ یوں ہے: ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی۔ ادھر ایک حرف کے کشتنی، یہاں لاکھ عذر تھا گفتنی۔ جو کہا تو سن کے اڑا دیا، جو لکھا تو پڑھ کے مٹا دیا۔ کشتنی مار دیے جانے کے قابل، ہلاک کیے جانے کے قابل، عذر بہانہ، گفتنی کہے جانے کے قابل، سن کے اڑا دینا، سنی انسنی کر دینا، اور پڑھ کے مٹا دینا، پڑھ کے کاغذ پھاڑ دینا، پڑھ کے اس پر عمل نہ کرنا۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ ہے، میرے مخالفین کے مطابق میرے ایک ایک حرف کی سزا موت ہے، جبکہ میرے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ستم یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس پر کوئی توجہ نہیں، اور جو لکھ کر بھیجتا ہوں اسے بے دردی سے پھاڑ دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح اس مفہوم کی روشنی میں کچھ اہم نکات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ فیض کا حاکمان وقت سے گلہ، فیض کی آزادی رائے پر پابندی، قید و بند کی صعوبتیں، سوشلسٹ انقلابیوں کا تذکرہ، خارجی مفہوم بھی اس میں ہے، رقیبوں کی سازش، محبوب اپنے عاشق سے بدظن۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اس تشریح طلب شعر میں فیض احمد فیض اپنی جد و جہد پر مبنی زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ فیض نظریاتی انسان تھے، ان کی ساری زندگی غریبوں، مزدوروں، کسانوں کی حمایت میں بسر ہوئی تھی۔ یہ راستہ جو انہوں نے چنا تھا یہ آسان راستہ نہیں تھا، بہت مشکل راستہ تھا۔ ظلم و جبر کے نظام کے سامنے آ کر حق اور صداقت کی بات کہنی تھی، اس سرمایہ دارانہ نظام سے ٹکرانا تھا، اور وہ ٹکرائے۔ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ اس میں فیض احمد فیض پر مقدمے بھی بنائے گئے، ان جیسے کئی اوروں کو جیلوں میں سزا کاٹنی پڑی، کئی طرح کی دھمکیاں ان کو دی گئیں، راہ سے ہٹانے کی باتیں ہوئیں، اور اس میں بھی ہمیشہ جانبداری سے کام لیا گیا۔ اسی بات کا گلہ اس شعر میں فیض احمد فیض کر رہے ہیں کہ عدالتی نظام میں تو کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک کٹہرے میں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے تو اس سے بھی صفائی لی جاتی ہے، اس سے بھی دلائل لیے جاتے ہیں، اس سے بھی گواہیاں لی جاتی ہیں، اس کی بھی بات سنی جاتی ہے، لیکن فیض یہ کہتے ہیں کہ ظلم و جبر کے اس نظام میں ہم ظلم کے مارے ہوئوں کی سنی ہی نہیں گئی، ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ پنڈی سازش کیس فیض پر چلنے والا غداری کا مقدمہ اس کا ثبوت ہے۔ 4 سال تک پاکستان کی مختلف جیلوں میں سزا کاٹتے رہے فیض احمد فیض، اس کے 1 سال بعد دوبارہ جیل جانا پڑا۔ یعنی جب کوئی حق اور سچ کا علم بلند کرے تو پھر اس کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کی جائے۔
اس کو جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا جائے، اس کی کردار کشی کی جائے۔ فیض کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لہٰذا فیض کہتے ہیں کہ ہماری حقیقت تو کچھ یوں تھی کہ گویا ہم اس معاشرے میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتے تھے۔ ہمارا معاملہ تو یہ تھا کہ اگر ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے تھے تو اس کو سنا انسنا کر دیا جاتا تھا، ہم لکھ کر اپنی بے گناہی کے دلائل دیتے تھے تو وہ کاغذ ہی پھاڑ دیا جاتا تھا، جس کا فیض یہاں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے ہزار لاکھ دلائل تھے جو ہم دے سکتے تھے، دیے بھی، لیکن دوسری طرف سے جب طے ہی یہ کر دیا گیا تھا کہ ہمیں راہ سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے تو پھر ہمارے کسی بھی دلائل کو، کسی بھی بات کو نہیں مانا گیا ہے۔ یہاں فیض بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نظریاتی لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ کسی بھی طرح غیر جانبدارانہ نہیں تھا، ہمیشہ جانبدارانہ تھا۔ جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے، اس نے قصداً میرے نالے کو نہ سنا ہوگا گر سنا ہوگا۔ اور پھر اے ہم سخن وفا کا تقاضا ہے اب یہیں، میں اپنے ہاتھ کاٹ لوں تو اپنے ہونٹ سی۔ کہ جب ظلم و جبر کے نظام میں آزادی رائے پر پابندی لگا دی جاتی ہے تو پھر حق اور سچ کی بات کرنے والے ہمیشہ مصائب کا شکار رہتے ہیں، پھر ان کی نہیں سنی جاتی ہے۔ یہی کچھ عامروں کے دور میں فیض کے ساتھ بھی ہوا، جس کا وہ اظہار یہاں کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کا اگر خارجی مفہوم دیکھیں تو اس میں رقیبوں کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے، محبوب اپنے عاشق سے کس طرح بدظن ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو شاعری میں ایک مثلث نظر آتی ہے جس میں عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے اور رقیب بھی ہے۔ یہ جو عاشق ہے وہ ہر دم محبوب پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جو رقیب ہے وہ ہمیشہ عاشق کی طرف سے محبوب کو بدظن کرتا رہتا ہے۔ وہ ایسی زہر افشانی کرتا ہے کہ محبوب عاشق کو ایک نظر بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیشہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس سے متنفر رہتا ہے۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت میں اپنا سب کچھ محبوب پر نچھاور کر دیا، لیکن دوسری طرف رقیبوں کی سازشیں، رقیبوں کی زہر افشانی کام کر گئی، اور میرا محبوب مجھ سے یوں بدظن ہوا کہ اگر میں اپنی محبت کا اسے یقین دلاتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، اس کو مار ڈالو، ہلاک کر ڈالو۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے ہزار دلائل آتے تھے، میں دے بھی سکتا تھا، دیے بھی، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ اگر میں نے کچھ کہا تو سنی انسنی کر دی گئی، لکھ کر اپنی محبت کا یقین دلایا تو محبوب نے وہ کاغذ ہی پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ گویا کہ شاعر کہتا ہے کہ جب رقیبوں کی سازشوں کا جال بچھ چکا ہو تو پھر عاشق کو اپنی جان پر ہی کھیلنا پڑتا ہے، جان پر کھیل کر ہی پھر اسے اپنی محبت کا یقین دلانا پڑتا ہے، ورنہ محبوب عاشق کی ہر بات کو حقیقت سے خالی سمجھتا ہے۔ جیسا کہ شعر میں کہا گیا ہے، ٹال دیتے ہو یوں ہی ہنس کر میری باتوں کو، میری باتوں میں حقیقت بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے چوتھا شعر۔ اب ہم بڑھتے ہیں پانچویں شعر کی طرف۔ پانچواں شعر کچھ یوں ہے، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ کوہ گراں، بھاری وزنی پہاڑ، جہاں سے گزرنا، جان قربان کر دینا، رہے یار محبوب کا راستہ یعنی عشق و وفا کا راستہ، قدم قدم، ہر گام ہر قدم پر یادگار بنا دیا، یاد رکھے جانے کے قابل بنا دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، راہ عشق و وفا میں ہم جب ڈٹ گئے تو وزنی پہاڑ کی مانند جمے رہے، اور اگر چلنا پڑا تو پھر یوں چلے کہ اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یوں اے محبوب ہم نے راہ وفا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ اس مفہوم کی روشنی میں کچھ نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں اعلیٰ مقاصد کے حصول کی بات ہو رہی ہے،
اور اس میں ثابت قدم رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ فیض کی اولو العزمی کا تذکرہ ہے، سقراط کا حوالہ ہے، اشتراکی نظریات پر قائم رہنے کی بات کی گئی ہے، جان قربان کر کے عشق و وفا کی بے مثال داستان رقم کرنے کی بات کی گئی ہے، ظلم کے نظام کو للکارا گیا ہے، اشتراکیت پسندوں کے لیے درس بھی اس میں نظر آتا ہے، اور خارجی پہلو عاشق رقیبوں کے مقابل ثابت قدم اس میں نظر آتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو اس شعر میں شاعر فیض احمد فیض اپنے نظریے سے بے پناہ عشق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے نظریے کو ایک اعلیٰ مقصد سمجھتے ہیں، ایک ایسا اعلیٰ مقصد کہ جس کے لیے جان قربان کر دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہٰذا بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، بڑی اولو العزمی کے ساتھ وہ اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم عشق و وفا کے راستے کے وہ راہی تھے کہ جب اپنے مقصد کے لیے ڈٹے تو پھر کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکا، پھر تو گویا ہم کوئی پہاڑ تھے جسے ہلایا نہ جا سکے، لیکن جب عشق و وفا پر چلنے کی بات آئی تو پھر ہماری طرح اس پر کوئی چلا بھی نہیں، ہم وہ جاں باز تھے کہ جو اپنی جان سے بھی گزر گئے۔ یعنی فیض کہہ رہے ہیں کہ جب مقصد انسانیت کی فلاح ہے، ہمدردی اور خیر خواہی ہے، جب مقصد انسانیت کی بقا ہے، تو اس عظیم مقصد کے لیے جان تو بہت ہی ہیچ چیز ہے، بہت ہی ادنیٰ اور معمولی چیز ہے، اور بھی کچھ قربان کرنا پڑے تو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دراصل یہ نظریہ اشتراکیت پسندوں کا تھا، یہ نظریہ سوشلسٹوں کا تھا کہ جو خونی انقلاب کے حق میں تھے، اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ فیض بھی اسی نظریے کے قائل تھے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم و جبر کی داستانیں رقم کرنے والے حکمران، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہمارے خلاف ہزار سازشیں کرتا رہا، طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر ایجاد کرتا رہا، لیکن ہم بھی وہ ثابت قدم لوگ تھے کہ ہم متزلزل نہیں ہوئے، ڈگمگائے نہیں ہیں، جم کے اپنے نظریے پر قائم رہے ہیں، اور پھر یہ ظلم و جبر کا نظام خود ہی پاش پاش ہوتا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم کسی کی ہدایات کے مطابق نہیں جیے ہیں، ہمیں کوئی اپنے مطابق زندہ نہیں رکھے ہوئے تھا، بلکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے کہ جب اپنے نظریے پر ڈٹ گئے ہیں تو پھر پہاڑ ہیں، اور جب چلنے کی باری آئی ہے تو پھر راہ میں آنے والی کسی رکاوٹ کو بھی نہیں دیکھا، ہر چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ راہ کی رکاوٹیں ہمارے لیے گویا ریت کی دیواریں ثابت ہوئی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے ہم نے اپنی منزل کو جا لیا ہے۔ گویا کہ شاعر فیض احمد فیض بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اعلیٰ مقصد کے لیے جیتے ہیں ان کا جینا اور مرنا کچھ یوں ہی ہوتا ہے۔ اس میں سقراط کا حوالہ ہم دے سکتے ہیں۔ سقراط یونان کا ایک عظیم دانشور تھا، جس نے تعلیم کی بات کی تو اس کو زہر کا پیالہ پلا دیا گیا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں تھا کہ اپنے نظریے پر ڈٹ گیا، چاہے اپنی جان ہی کیوں نہیں دینی پڑی۔ جو ڈٹ گیا تو پہاڑ تھا، اور جب چلا تو پھر جہاں سے ہی گزر گیا، جیسے کہ یہاں شعر میں بیان کیا گیا ہے، زہر کے جام ہیں بہت سارے، سچ کے انعام ہیں بہت سارے، اور کام مردوں کے جو ہیں سو وہیں کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ مشکل ہیں اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں۔ فیضی کا شعر ہے، مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جاں دے آئیں، دل والو کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اس شعر کا خارجی پہلو بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ خارجی پہلو دیکھا جائے تو یہاں عاشق و رقیبوں کے مقابل ثابت قدم دکھایا گیا ہے۔ کس طرح دکھایا گیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ شاعر بیان کرتا ہے
کہ محبوب ہمیشہ مجھ سے متنفر رہا، کیونکہ رقیبوں نے میرے خلاف ہزار سازشیں کی، لیکن میں ان سازشوں سے کبھی بھی گھبرایا نہیں ہوں۔ ان سازشوں پر ہمیشہ دیدہ دلیری کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ رقیب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، میں ڈٹ کر کھڑا رہا ہوں، محبوب کو اپنی وفا کا ثبوت دیتا رہا ہوں، اور جب جان دینے کی باری آئی ہے، یہ ثابت کرنے کی باری آئی ہے کہ عشق و وفا کے اس راستے پر میرا کردار کیا ہے، میں ہی عاشق صادق ہوں، تو پھر غالب کے اس شعر کے مصداق میں نے جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، جیسا کہ غالب نے کہا ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، کہ میں نے جان دی بو الہوس رقیبوں کی طرح، صرف دعا سے کام نہیں چلایا، جان دے کر اپنی وفا کا ثبوت دیا ہے۔ تو دیکھا جائے تو اس شعر میں فیض کے ہاں ایک اولو العزمی نظر آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ تھے فیض کی غزل کے بقیہ اشعار۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔